وہ کسی نے کہا کہ جی وہ کوئی صوفیوں نے بچے چھوڑے ہوئے ہیں اور یہ بچے جو ہیں ہمارے پیچھے لگ گئے. اب اس قسم کی بات ہے. اچھا مطلب وہ خود جب ان کا اپنا آرگومنٹ ہوتا تھا تو کہتے تھے دیکھیں جی 1200 سال کی انہوں نے عزت اویل کی, میں نے 12 سال کے اندر وہ میں نے ختم کر دیا معاملہ ان کا. تو اللہ کے فضل سے ہمارے 3 کلپس 12 منٹ کے ان کے 12 سال کی محنت کے اوپر وہ حاوی ہو گئے الحمدللہ. یہ تو آپ کے اوپر, آپ دین کا مسئلہ ہے, ذرا پوچھیں جا کے, تحقیق کریں. بھائی کسی نے غلطی کی, کسی سے سہو ہو گئی, کسی نے کوئی بات کر دی, آپ کا تو کام ہے نا کہ آپ تحقیق کر کے اس کے اوپر باقاعدہ فتویٰ بازی کریں. لیکن آپ اتنے بڑے ریلو کٹے ہیں کہ جب آپ پھنسنے لگتے ہیں تو آپ فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو 1 لاکھ ٹن حسن ظن رکھتا ہوں. اگر آپ 1 ذرہ حسن ظن رکھتے ہوتے تو آپ یہ کہتے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسوب یہ عبارت ہے, خواجہ صاحب کا اوور آل کردار ایسا لگتا نہیں, مجھے لگتا ہے یہ عبارت کسی نے گھسائی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو نکال دیا جائے. ہمارے ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فہد علی کاظمی صاحب, وہ اس حوالے سے روشنی ڈالتے ہیں. اور فہد صاحب پھر یہ بھی جب ذکر ہوا کہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام سے جو کچھ عبارتیں یا کنٹروورشل کچھ عبارتیں منسوب ہے, جس حوالے سے ان پر بات چیت بھی ہوتی ہے, اس کو آپ نے ایڈریس کیا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا ریئیکشن آ رہا ہے اس کے اوپر, ریپلائز آ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی تھینکس اے لاٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ایک بنیادی بات آغاز میں کروں گا. یہ جو تصوف پر حملہ ہو رہا ہے نا, اصل میں اسلامی روحانی روایت کے اوپر, لوگ جو ہیں یہ ویسٹ کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. کیونکہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں جب بھی اسلام کی نشات ثانیہ ہوئی ہے, ریوائول ہوا ہے, ریفارمیشن ہوئی ہے کہیں نہ کہیں, اور اسلام اور مسلمان عروج کی طرف گئے ہیں, تو علماء تصوف کا کلیدی کردار اس میں رہا ہے. آپ اس میں رائز آف آٹومنز کی بات کریں, آپ غزنویوں کے رائز کی بات کریں, آپ شہاب الدین غوری کی بات کریں, ہر رائز آف اسلام میں جب بھی یہ 1400 سال کی تاریخ میں کہیں بھی رائز ہوا ہے, اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہمارے علماء تصوف نے پلے کیا ہے. تو ایک پوری سوچی سمجھی سازش ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اسلامی روایت بانج ہے. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ اور اہل بیت کے بعد ہم نے کوئی بڑا ہیرو پیدا ہی نہیں کیا. حالانکہ ہمارا مقدمہ کیا ہے, اسلام ایک زندہ روایت ہے. ہر ڈیکیڈ میں, ہر صدی میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, اور روحانیت کے شعبے کے اندر بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, علم کے شعبے میں بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہم نے زوال کے زمانے میں بھی بڑے لوگ پیدا کیے ہیں, اور وہ ہمارے ہیروز ہیں, اور ان کا دفاع ہم یقینی طور پہ کریں گے جس حد تک ضروری ہے, اور یہ ہمارا ایک فرض ہے. تو یہ تو آغاز کی ایک بات میں نے کرنی تھی. دوسری میں نے آپ کے پلیٹ فارم کو ایک مبارکباد دینی ہے. جی جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پلیٹ فارم سے ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کی, ہم نے شیخ علی بن عثمان حجویری کی بات کی, ہم نے خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری کی بات کی, دیگر اولیاء اللہ کی بات کی, رمضان میں بھی کچھ بات کی, علامہ اقبال کی بات کی. یہ ہمارا کلیکٹیو ہیریٹیج ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ نے ہمیں شرف بخشا, یہ اللہ کی چوائس ہے, اللہ کی مشیت ہے کہ ہم اللہ والوں کے دفاع کے لیے, وہ اللہ والے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے غلام ہیں, اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا. اور وہ بات ہے نا کہ وہ کسی نے کہا کہ جی وہ کوئی صوفیوں نے بچے چھوڑے ہوئے ہیں اور یہ بچے جو ہیں ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں. اب اس قسم کی بات ہے. اچھا مطلب وہ خود جب ان کا اپنا آرگومنٹ ہوتا تھا تو کہتے تھے دیکھیں جی 1200 سال کی انہوں نے عزت اویل کی, میں نے 12 سال کے اندر وہ میں نے ختم کر دیا معاملہ ان کا. تو اللہ کے فضل سے ہمارے 3 کلپس 12 منٹ کے ان کے 12 سال کی محنت کے اوپر وہ حاوی ہو گئے الحمدللہ. اور مجھے وہ کیلکٹا ٹیسٹ یاد آ رہا تھا کہ وہ جو سچن ٹنڈولکر اپنی دور کے بڑے بیٹسمین تھے, لیکن وہ ینگ شعیب اختر نے پہلی بال کے اوپر ان کا مڈل سٹمپ جو ہے اڑا دیا تھا. تو اللہ کے فضل اور کرم سے اس پلیٹ فارم سے ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ جی ہم بڑے اسکالرز ہیں, وی آر اسٹوڈنٹس اینڈ وی آر ہمبل اسٹوڈنٹس آف ریلیجن, اور ہم امت کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, ہم اولیاء اللہ کی مین سٹریمنگ کی بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم کے سب سے بڑے غلام ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کلین بولڈ ہوئے ہیں, اور سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا ہم آرگیو کریں اس پہ. تب جو پہلا جواب انہوں نے دیا ہے وہ جواب بڑا دلچسپ ہے, اس جواب کو ذرا ہم سن لیں. جہلم کی اکیڈمی اور
اکیڈمی جو ہے بائی دا وے یہ افلاطون کا کانسیپٹ تھا, اور جس طرح کے آرگومنٹ کرتے ہیں, اگر میں ان کو اینٹی وینم اور پھکی دوں تو کیا اکیڈمی جو ہے وہ افلاطون سے خوش ہو کے آپ نے یہ نام رکھا ہوا ہے کہ بایزید بسطامی کے اوپر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, تو افلاطون تو ایک پولوتھیسٹ تھا, تو کیا یہ آرگومنٹ, لیکن خیر ہم اتنے نچلے درجے کے آرگومنٹ ان کے ساتھ ابھی نہیں کرتے. لیکن ان کا جو جواب یہ آیا کہ سر میں تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں اولیاء اللہ سے. وہ جو آپ کے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ نہ پڑھا ہو. اور بھائی یہ خواجہ سرا والا آرگومنٹ بند کر دو, ریلو کٹا مت بنو, وکٹ کے دونوں طرف مت کھیلو, یا کہو کہ صوفی گستاخ ہیں اور غدار ہیں, یا کہو کہ صوفیوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. آپ کا پہلا آرگومنٹ ہماری الحمدللہ فتح کا اعلان ہے کہ آپ اتنے بڑے ریلو کٹے ہیں کہ بھئی میں تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے انہوں نے نہ پڑھا ہو, لیکن کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہائے, کیونکہ کتابیں آپ کی ہیں تو اس لیے میں اس عبارت کو پیش کر رہا ہوں, اور یہ تو آپ کی کتابیں ہیں. اور بھائی کتابوں میں کوئی جملہ آ جائے تو تحقیق کا آغاز تو عبارت کے اوپر جرا سے ہوتا ہے. کسی کتاب میں کوئی عبارت آ جائے اس کو منوان تھوڑی مانتے ہیں. تحقیق کی دنیا میں, تحقیق کی دنیا میں تو ریسرچ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ عبارت ہے, کیا یہ اقبال کا ہی شعر ہے, لوگوں نے اقبال کی فوٹو لگا دی ہے, آپ اس کو کوٹ کرتے جا رہے ہیں. بھائی بنیادی طور پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کی کتابیں ہیں, تو میرا ایک سوال, ایک سینیریو سے بات ذرا بہتر سمجھ آ جاتی ہے نا. بھئی ایک خاتون ہے پاک باز, اس پر لگا دی کسی نے تہمت, صحیح, اور تہمت لگانے والوں میں اگر رشتہ دار بھی غلطی سے شامل ہو جائیں تو آپ کو کیا یہ لائسنس ملے گا کہ آپ ان کی تہمت سن کر ان تہمت لگانے والوں میں شامل ہو جائیں؟ یہ تو آپ کے اوپر, آپ دین کا مسئلہ ہے, ذرا پوچھیں جا کے, تحقیق کریں. بھئی کسی نے غلطی کی, کسی سے سہو ہو گئی, کسی نے کوئی بات کر دی, آپ کا تو کام ہے نا کہ آپ تحقیق کر کے اس کے اوپر باقاعدہ فتویٰ بازی کریں. لیکن آپ اتنے بڑے ریلو کٹے ہیں کہ جب آپ پھنسنے لگتے ہیں تو آپ فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں. اگر آپ 1 ذرہ حسن ظن رکھتے ہوتے تو آپ یہ کہتے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسوب یہ عبارت ہے, خواجہ صاحب کا اوورال کردار ایسا لگتا نہیں, مجھے لگتا ہے یہ عبارت کسی نے گھسائی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو نکال دیا جائے. کاظمی صاحب ڈیفینس پہ بھی تو سر آتی ہے نا تحقیق کی ذمہ داری کہ اب عبارتیں اگر ود دی پیسج آف ٹائم اگر وہی بار بار کوٹ ہوتی جا رہی ہیں, نہیں, یہ ان کو ایلیمینیٹ کروایا جائے. یہ کہ عملی, میں نے آپ سے دیکھیں, ہم نے جتنے یہاں پہ علمی آرگومنٹس رکھے ان کا تو ایک جواب نہیں آیا. میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا کہ یہ ساری عبارتیں عملی طور پہ متروک اور منسوخ ہیں, یہ کبھی کوٹ ہی نہیں ہوتی, نہ کوئی اس کا بیان کرتا ہے. یہ موصوف افلاطون زمانہ یہ خود کہتے ہیں جی میں فلانے فرقے میں 25 سال رہا ہوں, تو 25 سال جب یہ اس فرقے میں تھے تو ان کے اور ان کے گھر والے اور ان کے والدین یہ کلمہ پڑھتے تھے. پہلے تو یہ اعلانیہ خود رجوع کریں نا اور توبہ کریں اور اپنے ماں باپ کے اور اپنے نکاح کو بچائیں اور تجدید کریں. بھائی پریکٹیکلی سپیکنگ یہ عبارت متروک ہے نہ. یہ جن کتابوں کا آج میں نے تذکرۃ الاولیاء کے اوپر بات کرنی تھی اور میں نے ان کی جہالت کو ایکسپوز کر دینا تھا کہ یہ تذکرۃ الاولیاء اور حضرت فرید الدین عطار کے اوپر کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, اور پھر اس میں سے بایزید بسطامی کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں وہ اگلے پروگرامز میں وہ بام ان کے اوپر ابھی ہم نے چلانا ہے, وہ ان کے پٹاخے چل جائیں ذرا تو پھر وہ علمی بات ہم نے کرنی ہے. لیکن ایک بات جو انہوں نے بڑی اہم کی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر صوفیوں نے یہ عبارت نہیں بھی کی تو میں صوفیوں کا دفاع نہیں کروں گا, کیونکہ میں تو صرف صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں. جامع ترمذی کی جو حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, اور میں اسے استنباط کر رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث مسلم میں ایک اور طرح سے موجود ہے, ترمذی میں ایک اور طرح سے موجود ہے, ورژن یہ دونوں موجود ہیں. آپ نے فرمایا I'm leaving behind 2 weighty things, میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا قرآن اور اہل بیت. بے شک. اور ایک دیگر ہم ورژنز میں جائیں, سورسز میں جائیں تو یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے, یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے. بے شک. اب بات یہ ہے کہ قرآن تو اٹرنل بک ہے, اور قرآن کے اندر بائی دا وے سنت رسالت مآب بھی شامل ہے. جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو اس حدیث میں بھی سنت رسالت مآب آلریڈی شامل ہے قرآن کے اندر. اب جب ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو اہل بیت تو حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی, پنجتن پاک کا بھی وصال ہوا, ائمہ اہل بیت بھی ان کی بھی شہادتیں ہوئیں, لیکن یہ تو قیامت تک انہوں نے چلنا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی اولاد بھی کہیں نہ کہیں ایسے افراد کو پیدا کرے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہوں گے. آپ خواجہ غریب نواز کا شجرہ پڑھیں، حسنی حسینی سید ہیں. آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ پڑھیں، حسنی حسینی سید ہیں. آپ شیخ علی بن عثمان حجویری کا شجرہ پڑھیں، حسنی حسینی سید ہیں. یہ اہل بیت ہی کی چین میں سے ہیں. آپ اگر اہل بیت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں اور اولاد فاطمہ کے اوپر آپ یہ کفر کے، غداری کے، راندہ درگاہ ہونے کے آپ فتوے پیش کرتے ہیں تو آپ اہل بیت کے ساتھ نہیں کھڑے. انفارچونیٹلی آپ اہل بیت کی دوسری جانب کھڑے ہیں، کیونکہ صوفیوں میں دو ہی گروہ ہیں. یا تو صوفی خود سادات میں سے ہیں، یا پھر صوفی جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کے غلاموں میں سے ہیں. تیسرا رشتہ ہے ہی کوئی نہیں. اور میں کوئکلی یہ دکھا دوں کیونکہ یہ یوٹیوب کی دنیا سے آگے کی باتیں ہیں، اب میں ان کے ساتھ کروں یا نہ کروں. یہ یونیورسٹی آف ٹوکیو کا پروفیسر ہے، پروفیسر موریموٹو کازاؤ. اس نے پوری کتاب لکھی ہے سیدز اینڈ شریفز ان مسلم سوسائٹیز. ائمہ اہل بیت کی اور سادات میں وہ جو نسل پروان چڑھی ہے وہ پوری دنیا میں کیسے کہاں کہاں پھیلی ہے، یہ اس کی بہت بڑی ریسرچ ہے. یہ روٹلیج پبلیکیشن نے شائع کی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ایکیڈیمک پبلشنگ ہاؤس ہے. شجرہ نسب ہے یا پھر آنے والی نسلوں کے بارے میں بتایا گیا؟ شجرہ نسب اس کے اندر ہے، ان کی موومنٹ دکھائی گئی ہے کہ حجاز سے، عراق سے، ایران سے، انڈیا، ٹرکی، یہ کس طرح پھیلے ہیں. اور ان کا یہ پیپر ہے دا پروفٹس فیملی as the perennial source of saintly scholars. صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، معذرت کے ساتھ